کو میں امداد سمرو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، حالات ہوتے جا رہے ہیں کشیدہ، بلکہ مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف نااہلی تاحیات نااہلی ختم کرنے کا معاملہ ہے، مقدمہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف نااہلی کی مدت بڑھا دی گئی ہے، اور ایک طرف نام لینے پر پابندی ہٹا دی گئی ہے اور دوسری طرف نام لینے پر پابندی بھی ہے۔ فیض آباد دھرنے کا معاملہ ہے، اس میں بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، بلے کا نشان اس پر اب معاملہ سپریم کورٹ میں آ چکا ہوا ہے، تحریک انصاف دوڑی دوڑی سپریم کورٹ میں پہنچی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں بھی معاملہ پڑا ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی تحریک انصاف آ گئی ہوئی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، اور پھر جو اصل ٹینشن ہے، کشیدگی والی صورتحال ہے، وہ ہے کاغذات نامزدگی۔ کاغذات نامزدگی منظور اور مسترد ہونے کا سلسلہ، ایک مرحلہ جو تھا اس سلسلے کا وہ تو ہو گیا پورا، وہ تھا ریٹرننگ افسروں کے پاس۔ اب معاملہ آ گیا ہے عدلیہ کے پاس، الیکشن ٹریبیونلز کے پاس، جو ملک بھر میں بنے ہائی کورٹس کے جج صاحبان کی پر مبنی، اور وہ اب فیصلے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں سے اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ کھیل تو بڑا سنگین ہے، کھیل یہ بہت پرانا ہے، پاکستان میں کھیلا جا رہا، کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ مرضی کا الیکشن کروانے کے لیے، مرضی کے لوگ منتخب کروانے کے لیے کوئی انجینئرنگ کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب کے چاہنے والی نسل ہے، یہ ضرور نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں، لیکن یہ کھیل ہوتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آج ہو رہا ہے اس کی حمایت کی جائے، حمایت نہیں کی ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ پہلے یہی لوگ اس کے اوپر تالیاں بجاتے تھے، یہی کہتے تھے دیکھا عمران خان نے نواز شریف کو باہر نکلوا دیا، عمران خان کا نام تک ٹی وی چینلوں پر نہیں چلتا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اب قصہ مختصر ہو یہ رہا ہے کہ اپیلیں آ گئی ہیں ریٹرننگ افسروں کے پاس کاغذات نامزدگی کو، کوئی ٹوٹل 650 کاغذات نامزدگی یا 650 کاغذات نامزدگی جو تھے نا امیدواروں کے پی ٹی آئی کے، وہ مسترد ہوئے تھے، اور اس سے 2 گنا زیادہ یا 3 گنا زیادہ منظور بھی ہو گئے تھے۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ معاملہ فگر کا نہیں ہے، نمبر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ شکل کا ہے۔ وہ جو کینڈیڈیٹس تھے، مسئلہ چہروں کا ہے کہ کن کینڈیڈیٹس کے کاغذات جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے، کیونکہ ابھی تک تو پتہ نہیں پی ٹی آئی الیکشن میں جا سکتی ہے نہیں جا سکتی، بھلے کے نشان کا فیصلہ بھی ہونا ہے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، جو سب تحریک انصاف کے ہیں، ان میں سے جو میجورٹی کے کاغذات منظور ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان نون ہیں۔ وہ کوئی الیکشن پہلے شاید لڑے ہی نہ ہوں، چند ہو سکے جو لڑے ہوں گے، لیکن جن کے مسترد ہوئے ہیں وہ سارے نون ہیں، وہ ساری تحریک انصاف کے چہرے ہیں جن کے کاغذات مسترد ہوئے۔ اب جب معاملہ اپیلوں میں چلا گیا ہوا ہے تو حیران کن حد تک ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور میں نے اپنے ویلاگز میں جب یہ معاملات، جب کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے تھے، اس وقت گزارش کی تھی کہ اصل مرحلہ، اصل کشیدگی اسٹیبلشمنٹ ورسز عدلیہ آگے چل کر ہو سکتی ہے، اور وہ ہوگی، کیونکہ جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب NA 57 اور 56 اور 57 راولپنڈی سے شیخ رشید صاحب کے کاغذات مسترد ہو گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ جی شیخ صاحب نے کسی اپنا سرکاری ریسٹورانٹ کو کوئی 90,000 کا یا 1 لاکھ کا بل تھا، انہوں نے نہیں دیا، ڈیفالٹر ہے۔ یہ ڈیفالٹر بالکل اسی طرح تھے جس طرح پرویز رشید صاحب کے کاغذات سینٹ کے الیکشن میں، گزشتہ سینٹ انتخابات میں مسترد کر دیے گئے تھے کہ جی آپ تو پنجاب ہاؤس کے ڈیفالٹر ہیں۔ تو وہ پیسے جمع کروانے گئے تو سارا عملہ بھاگ گیا، سارا عملہ۔ انہوں نے کہا جی لو پھر اس پیسے میرے سے، اگر میں ڈیفالٹر ہوں میں لے کر آ گیا ہوں، میری جب جمع کریں بقایا جات، تو سارا عملہ بھاگ گیا تھا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا، یہاں تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ اچھی چیز ہے کہ شیخ رشید صاحب اپیل میں گئے الیکشن ٹریبیونل میں اپنے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف، اور اپیل ہو گئی منظور۔ جج ہیں جسٹس جو راولپنڈی کے، لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی کے جو اپنا ٹریبیونل کے سربراہ ہیں، جج ہیں مسٹر جسٹس مرزا وقاص رؤف، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، شیخ صاحب کے کاغذات ہو گئے منظور۔ اچھا، عمران خان NA 89 میاں والی، ان کے کاغذات مسترد ہوئے تھے۔ اب عمران خان سزا یافتہ ہیں، یہاں پر ذہن میں رکھیے گا، اور نااہل بھی قرار دیے گئے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے کاغذات مسترد کیے جانے کے فیصلے کے خلاف جو اپیل آئی تھی، وہ اپیل سماعت کے لیے منظور ہو گئی۔ اپیل منظور نہیں ہوئی، یعنی وہ سنی جا رہی ہے، اور 7 جنوری کو اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ 3 دن کے بعد یہ بھی، اس پر بھی فیصلہ آ جائے گا جو بھی فیصلہ آتا ہے۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی، مہربانو قریشی، زین قریشی،
ان کے جو کاغذات تھے ملتان ٹریبیونل میں اپیلیں آئی ہیں، تو وہ 6 جنوری کے لیے وہ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں، یعنی ان کی سماعت بھی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح NA-15 سے اعظم سواتی، ان کی درخواست پر جو ہے وہ اپیل پر وہ سماعت کے لیے وہ اپیل مقرر کر دی گئی ہے سماعت کے لیے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں اگر آدھے بھی تحریک انصاف کے وہ لوگ جو سزا یافتہ نہیں ہیں، جو اگر مفرور ہیں تو آ کر پیش ہو جائیں گے، جس طرح زرتاج گل کل آئیں اور پورا دن عجیب و غریب قسم کی ایک صورتحال بنی رہی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑائی، یعنی آپ کا جج اور میرا جج، یہ تماشا چل رہا ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون ہے، ایک طرف PTI ہے۔ جو جج PTI کو ریلیف دیتے ہیں، مسلم لیگ نون والے ان کی ٹرولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں کہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، میں نے دیکھا کچھ پیپلز پارٹی کے جالے بھی اس طرف چل پڑے ہوئے۔ اچھا، جو جج مسلم لیگ نون کی قیادت کو ریلیف دے رہے ہیں، ان کی ٹرولنگ PTI والے شروع کر دیتے ہیں، اور ٹاپ پر اس لڑائی میں جو نشانے پر ہیں وہ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ ایسی تصویریں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فوٹو شاپ بنا کر لگائی گئی ہیں کہ بندہ وہ شیئر نہیں کر سکتا، حیران کن حد تک۔ اور ایسی خطرناک قسم کی ٹرولنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ جی چیف جسٹس صاحب تاحیات نااہلی کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق پرکھنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج وہی معاملہ چل رہا ہے نا کہ تاحیات نااہلی کیسے ہو سکتی ہے؟ قاتل سزا ختم کر کے اور نااہلی کی مدت ختم کر کے دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے، ریپسٹ اپنی سزا مکمل ہونے کے بعد آ کر دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے، کرپٹ آدمی وہ آ کر دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر لی، کوئی کاغذوں میں کوئی چیز ظاہر نہ کر سکا، تو ایک ٹائم کے لیے تو وہ نائل ہو سکتا ہے کہ جی آپ کے کاغذات غلط ہیں، اس کو ٹھیک کریں اور پھر جا کر الیکشن لڑیں۔ لیکن یہ تاحیات نااہلی کیوں؟ تو اس سوال پر تحریک انصاف والوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ کل جو پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے زرتاج گل کو حفاظتی ضمانت دی کہ جی KPK میں آپ کو کوئی پولیس ہاتھ نہیں لگائے گی، وہ اسلام آباد سے چل کر گئے، جا کر انہوں نے کہا کہ جی میں نے حلف اٹھایا ہوا کہ میں انصاف دوں گا۔ تو انہوں نے وہ کیا، تو اس پر مسلم لیگ نون والے جج صاحب کا نام لے کر ان کے اوپر جو بھی تبصرے فرما رہے ہیں۔ تو یہ لڑائی ہے، یہ لڑائی پراکسی ہے، یہ کہیں اور کی لڑائی ہے، کوئی اور لڑ رہا ہے۔ اس سے زیادہ میں کوئی بہت زیادہ کھل کر بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو اب اس میں یہ جب کاغذات نامزدگی منظور ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس میں اگر PTI کے وہ لوگ جو مفرور ہیں، جو آ کر سرنڈر کریں گے، بے شک گرفتار ہو جائیں، جیل چلے جائیں، سزا تو نہیں ہوئی نا، تو ان کے کاغذات بھی منظور ہو جائیں گے اگر وہ آتے ہیں، اگر وہ سامنے، یا شامی محمود قریشی سزا یافتہ نہیں ہے، ان کے کاغذات مسترد ہونے کی جو گراؤنڈ اگر جینون نہیں ہے تو ان کے کاغذات منظور ہو جائیں گے۔ پرویز الہی سزا یافتہ نہیں ہے، ان کے کاغذات مسترد ہونے کی گراؤنڈ اگر ایویں ہی ہے تو وہ بھی اپنے کاغذات منظور ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں ذرا جو ہے نا آئے گی نئی ٹینشن، نئی لڑائی، اور ظاہر ٹینشن اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوگی، کیونکہ ایک شکایت تو بہرحال ہے کہ جی جج ابھی بھی اپنی مرضی کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ جو کچھ فیض حمید صاحب فیلڈنگ لگا گئے تھے وہ کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، میں صرف آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کہی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ بلے کا نشان۔ اب تحریک انصاف بلے کا نشان جو ہے، پشاور ہائی کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر دیا تھا، عبوری ریلیف تھا، وہ عبوری ریلیف کی شکل میں انہوں نے حتمی ریلیف دے دیا تھا کہ جی الیکشن کمیشن نے کو کہا تھا کہ جی بلے کا نشان کا فیصلہ آپ کا معطل، بلے کا نشان واپس لینے کا، آپ ان کا نشان بھی بحال کر دیں اور سرٹیفکیٹ بھی دے دیں۔ کل پھر پشاور ہائی کورٹ نے اپنا وہ فیصلہ واپس لے کر، معطل کر کے، اپنا فیصلہ ختم کر کے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا، اور معاملہ سنے گا پشاور ہائی کورٹ کا DB۔ معاملہ DB میں ہے، پشاور ہائی کورٹ نے بھی حتمی فیصلہ نہیں دیا، لیکن تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو بھی حتمی نہیں ہوئے، جنہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب اس کو DB سنے،
تو اب دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں نمبر تو لگ گیا ہے اس معاملے کو، ان کے اپیل پر. اب وہ اپیل سنی جاتی ہے یا اس گراؤنڈ پر کہ جی پہلے پشاور ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دے، اس کے بعد ہمارے پاس آئیں. ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، کچھ ضمانتوں کے معاملے تھے، کچھ اور معاملے تھے، تو سپریم کورٹ نے کہا تھا پہلے نیچے سے فیصلے کروا کے آئیں نا پھر اوپر آئیں. اچھا اب معاملہ ہے نااہلی کا، تعیات نااہلی کا، وہ تو 62(1) کے تحت وہ معاملہ لارجر بینچ سن رہا ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں، آج بھی لائیو نشریات اس کی ہوئی. اچھا ایک طرف یہ ہے کہ اب نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی 62(1) کے تحت، یہ پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا. سپریم کورٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا قانون چلے گا یا سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ کہ نااہلی تاحیات ہوگی. اب اس میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ ہوگا اگر سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کرتی ہے، فیصلہ دیتی ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور گڑبڑ ہوگی عمران خان صاحب کے لیے، اور وہ ہے کہ اپنا ایک مقدمہ تھا فائق جمالی کا، اس میں ایک فیصلہ آیا تھا کہ نااہلی جو نیب کی سزا یافتہ مجرم کی ہوگی وہ 5 سال ہوگی، 10 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی. نیب اپیل میں چلا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دیا 10 سال سزا، 10 سال نااہلی، سزا نہیں نااہلی. پہلے میں اگر سزا بول گیا ہوں تو 5 سال نااہلی کر دی تھی. اب اس میں نیب اپیل میں گیا، اب جو نااہلی ہے وہ واپس 10 سال کی ہو گئی ہے. اب عمران خان کے اوپر القادر ٹرسٹ کیس، عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ اور بڑے بڑے نیب کے مقدمات چل رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو سزا ہوگی 2 سال 4 سال 3 سال 5 سال، نااہلی 10 سال ہوگی. تو اب اس عمر میں 75 سال 74-75 سال کی عمر میں عمران خان صاحب اگر مزید 10 سال کے لیے نااہل ہوتے ہیں تو پھر تعیات نااہلی ہی سمجھی جائے گی. ادھر سے تعیات نااہلی ختم ہو کر نواز شریف، اشارے مل رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہو گئی ہے، اشارے مل رہے ہیں، اور ادھر عمران خان صاحب کے لیے اور 10 سال نااہلی اور پھر تعیات نااہلی کے برابر. اچھا اب ایک اور چیز جو ہے نا ایک معاملہ کہ عمران خان صاحب نے گڑھے کھودے تھے، کسی کے لیے گرے اس میں خود. نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، جناب ان کا بیان نہیں چلے گے، ان کے انٹرویوز نہیں چلیں گے، ان کے نام نہیں چلیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز جلسے کرتی تھی، تقریر نہیں چلتی تھی، نواز شریف کا نام نہیں چلتا تھا. آصف زرداری کا انٹرویو کیا تھا حامد میر نے، وہ نہیں چلنے دیا گیا تھا. اب عمران خان صاحب کے اوپر بھی یہی پابندی ہے. معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں تھا. لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا سے پوچھا کہ جی یہ کیوں عمران خان کا نام چلنے پر اور پابندی ہے تو، اور بیانات چلنے پر، تقریریں چلنے پر، تو پیمرا نے کہا ہماری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ جی کسی چینل کو عمران خان کی تقریر نشر کرنے، ابھی تقریر فی الحال تو عمران خان صاحب ہے نہیں، جیل میں مطلب تقریر کر نہیں سکتے، نشر کرنے پر کے لیے نشر نہ کرنے پر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا کسی بھی چینل کو، پیمرا کو کہا گیا ہے. لیکن سب کو پتہ ہے کہ نہیں نام نشر ہوگا، نہیں اگر باہر آ جاتے تو عمران خان صاحب کی تقریر چلے گی. ٹاک شوز وغیرہ میں چل جاتا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں بھی اگر مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں بھی اگر مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی. جس طرح الطاف حسین کے اوپر پابندی لگی تھی، بلکہ پابندی لگوانے والے وہ جو صاحب ہیں اپنے کیا نام ہے ان کا، اظہر صدیق صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں شرمندہ ہوں اس پر. خیر اچھا اب آخری چیز جو ہے وہ ہے فیض آباد دھرنا. فیض آباد دھرنے میں رپورٹ کر رہا ہے اعزاز سید صاحب، رپورٹ کر رہے ہیں جیو میں کہ فیض حمید صاحب جو ہے کمیشن میں انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، وفاقی کابینہ کی کمیٹی تھی، وفاقی حکومت کا فیصلہ تھا، اس حکومت کے تحت میں نے ٹی ایل پی کے ساتھ، دھرنوں کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، میری کوئی مداخلت نہیں تھی. اچھا یہ بات تقریباً ایسی ملتی جلتی بات جو ہے وہ احسن اقبال صاحب بھی کر چکے ہوئے ہیں. اب یہ بات فیض حمید صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے کوئی سازش نہیں کی تھی، مجھے کہا گیا تھا کہ مذاکرات کریں، دھرنا ختم کروائیں، میں نے وہ ڈیوٹی کی تھی. اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کے بعد وہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے گئے تھے، یعنی ضمانت کے ساتھ کہ پتر جا تم کچھ نہیں کہے گا کوئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.